یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے 12 امام ہیں وہ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے. بھئی کہاں ہے اس کی دلیل؟ قرآن میں نہیں. اس لیے تو کہا کہ یہ قرآن جو مسلمانوں کے گھروں میں ہے یہ اصل نہیں ہے. اصل قرآن اور تھا. احتجاج تبرسی میں لکھا ہے جب حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنا لیا گیا، علی گھر میں بیٹھ گئے قرآن، اور انہوں نے زید بن ثابت کو بلا کر رضی اللہ عنہ مجمعین قرآن لکھوا لیا. علی جب قرآن مکمل کر بیٹھے تو لے کے باہر آ گئے اور ابو بکر عمر پر وہ قرآن پیش کیا جو حضرت علی کو اللہ کے نبی نے دیا تھا. انہوں نے کھولا فوجد فیہ فضیحۃ المہاجرین والانصار، اس میں مہاجرین اور انصار کی رسوائی کا تذکرہ تھا. عمر نے کوئی حوالے کر دیا، جاؤ لے جاؤ، ہم اس قرآن کو نہیں مانتے جو ابو بکر اور عمر اور مہاجرین اور انصار کی ذلت اور رسوائی کا ذکر کرے. کہتے ہیں علی نے قرآن لے لیا اور قسم کھا کر کہا واللہ لا ترونہ بعد ھذا اليوم ابدا، اللہ کی قسم آج کے بعد تم یہ قرآن نہیں دیکھو گے. وہ قرآن کدھر کر دیا؟ علی نے حسن کو دیا. چلتے عسکری کے پاس آیا. عسکری نے وہ جو فرضی امام بنایا ہوا ہے جس کا دنیا میں کوئی تصور ہی نہیں ہے کیونکہ حسن عسکری کی کوئی اولاد نہ تھی، انہوں نے ایک کہانی گھڑ لی. ایک بیٹا ہوا 2.5-3 سال کا تھا، غائب ہو گیا. وہ کچھ عرصہ غائب رہا، یہ غیبت صغریٰ ہے. پھر اس کا ظہور ہوا، پھر وہ پکا ہی غائب ہو گیا، اب غیبت کبریٰ ہے. تو یہ جو قرآن مسلمانوں کے گھروں میں ہے اس میں 12 تو خدا حضرت علی کی امامت پر بالکل نص صریح موجود. یہ کیا افضلیت پہ میں تو کرتے ہو؟ اے جی نبی کے بعد فلاں کا نمبر، درود بتا رہا ہے، نماز بتا رہی ہے کہ محمد کے بعد آل کا نمبر ہے. وہ یارو حد ہو گئی. وہ درود بتا رہا ہے کہ محمد کے بعد نمبر کس کا ہے. تو اس لیے درود پاک ہے ہی محمد اور آل محمد پہ. یہ میرا موضوع نہیں ہے، ذرا صلوات پڑھیں. اچھا وہ لوگ بھی چوک میں کھڑے ہو کے چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہم بھی محبت کرتے ہیں اہل بیت کے. واہ، جملہ دینا ہے میں نے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. خود کو کہتے ہیں اہل سنت، آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے. میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں. میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں. خود کو کہتے ہیں اہل سنت. جملہ دینا ہے میں نے. واہ مولوی جی، 15 رمضان خلیفہ ثانی کی سنت ادا ہو رہی ہے. ہائے 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 ہائے، محمد کی سنت نہیں. محمد کی سنت ہے کہ آج کے دن خوشی منانا، جشن منانا. آج دیکھو باہر نکلو، آج کہاں کہاں چراغاں نظر آ رہے ہیں، آج کہاں خوشی کا اہتمام ہے، آج کدھر کدھر چہروں پہ رونق ہے، مسرت ہے، خوشی. حضرت جی اگر 15 رمضان میں خوشی منائے تو شان کو منائے تو شیعہ، 4 کو منائے تو شیعہ، 13 رجب کو منائے تو شیعہ، محرم کے عشرہ میں آنسو بہائیں تو شیعہ. تو سارے ایام سو کے گزار کر چوک میں کھڑا ہو کے کہے میں محب اہل بیت ہوں. حد ہو گئی ہے. وہ بھی کہتا ہے، وہ مولوی بھی کہتا ہے، شاہ جی آسم شاہ جی، وہ بھی کہتا ہے میں محب اہل بیت ہوں جس کو چھٹے امام کا نام بھی نہیں آتا. حضرت جی بیت کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو اہل بیت نہیں مانتے؟ یہ ڈویلٹی نہیں چلے گی، یہ دورہ معیار نہیں چلے گا. دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، یا اہل بیت کے در پہ آ جاؤ. یہ کیسا اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے، اہل بیت کے دشمنوں کے بھی ترانے. یہ ڈویلٹی نہیں چلے گی. اہل بیت کو اس طرح مانو جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے منوایا ہے. اہل بیت کے علاوہ نہ تجھے کوئی دکھائی دے، سجائی دے، بہرا بن جا، اندھا بن جا، تجھے سنائی دے تو اہل بیت کی عظمتیں، تجھے دکھائی دے تو اہل بیت کی رفعتیں. ہر ایک دشمن اہل بیت پہ تبرہ کر دے، تعلق توڑ دے، واسطہ توڑ دے، رشتے توڑ دے. غیر بھی ہو جو اہل بیت کا ہو کہ میرا ہے، باپ بھی ہو اہل بیت کا نہیں کہ اہل بیت کو ماننا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس گھر کو ماننا خالہ جی کا گھر نہیں.
علی. اس گھر کو ماننا خالہ جی کا گھر نہیں. مولا علی علیہ السلام سے کسی کی محبت ہے تو میرے مولا فرماتے ہیں پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو جا. آپ کو کیا لگتا ہے اہل بیت کے دشمنوں کو آپ ایکسپوز کریں گے, ننگا کریں گے تو لوگ آپ کے گلے میں پھولوں کے آ ڈالیں گے؟ اہل بیت کو ماننا ہے تو گالیوں کے لیے تیار ہو جا, فتووں کے لیے تیار ہو جا, کردار کشی کے لیے تیار ہو جا. تیرے گھر سے مخالفت شروع ہوگی. یہ نشہ ہی ایسا ہے میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اللہ کی عزت کی قسم, یہ نشہ ہی ایسا ہے. یہ نشہ چڑھ جائے انسان ٹھکرا دیتا ہے, یہ نشہ نہیں اترتا. اس نشے کا پتہ کرنا ہے تو میسم تمار سے پوچھ, حجر ابن عدی سے پوچھ, حضرت عمار سے پوچھ, حذیفہ سے پوچھ, مقداد سے پوچھ, ابو ذر سے پوچھ, جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھ, عبداللہ بن مسعود سے پوچھ. انہوں نے علی کی محبت میں گردنیں بھی کٹوا دی, بازو بھی کٹوا دیے, پھانسیوں پہ چڑھ کے جھولے تو لے لیے, لیکن علی علی کرنا نہیں چھوڑا. یار لوگوں کو کہ شاید وہ طاقت کے زور پہ, منسٹری کے زور پہ, اکثریت کے زور پہ شاید وہ ذکر اہل بیت روک دیں گے. ان کو مغالطہ لگ گیا. میں نے اپنے والد صاحب سے یہ بات سنی تھی, اللہ ان کو جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے. وہ کہتے تھے ایک لانتی تھا, اس نے میری نظروں کے سامنے علم اتروائے تھے. کوئی اپنے بڑے قبروں سے بھی نکال کے لے آئے, کوئی مائک لال میرے سینکڑوں لیکچر پڑے ہوئے ہیں ٹی وی چینل سے لے کے عوامی اجتماع تک, آج لال میری کئی ہوئی بات کو رد نہیں کر سکا. میں نے ایسے دکھانا ہے, منانا نہیں. سنیت بتاؤں گا, سنیت پڑھاؤں گا, سنیت دکھاؤں گا, سنیت ہی سمجھاؤں گا. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 119 119 ابھی آپ کے سامنے پڑھی. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ. 100 کے قریب راؤنڈ اباؤٹ قرآنی آیات ہے, 100 کے قریب, جس میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے. جب اللہ کہتے ہیں نا اے ایمان والو, تو اس وقت اللہ کے جو بالخصوص مخاطب ہوتے ہیں نا, وہ ہوتے ہیں حضور کے صحابہ. نہیں سمجھے بات؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا والے کون تھے؟ میں اور آپ. یارو وہی تھے نا جنہوں نے صدق کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ حضور کا کلمہ پڑھا, جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے. وہی تھے نا. اب اللہ کا کہتا ہے اے نبی کے صحابیوں, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یار اگر سارے ہی سچے ہوتے, اچھا اگر سارے ہی سچے ہوتے, نہیں سمجھے میری بات, یار سارے سچے ہوتے تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جو؟ میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں. آسم شاہ جی آئے ہوئے, میں کہتا ہوں بھائی جو آلو مہار والے ہیں نا ادھر ہو جائیں. تو اگر سارے ہی آلو مہار والے ہوں تو شاہ جی کہیں گے بھائی ادھر کیا ہو جائے, یہ سارے ہی آلو مہار سے ہیں. بڑی خاص بات دے رہا ہوں. تو ادھر کب کروں گا؟ جب آلو مہار کا مجمع بھی ہو, جب ڈسکا کا بھی ہو, سیالکوٹ کا بھی ہو, وزیر آباد کا بھی ہو, گجرات کا بھی ہو. پھر کہوں گا بھائی آلو مہار والے ادھر ہو جائیں. پتہ چلا وہ بھی مجمع تھا